والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی اسی مصرے میں پوری جان ہے. اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. ضروری ہے نماز میں، پوری نماز کے بعد آخری میں درود مصطفیٰ پڑھنا ضروری، لیکن اور نیک کاموں میں اول بھی پڑھیں آخر بھی پڑھیں تاکہ آپ کا کام مکمل ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ اس نورانی سفر کا آغاز درود پاک سے ہو. جب بھی درود پڑھا کریں رسماً نہ پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہ پڑھیں. دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ جان بوجھ کر عقیدت و محبت کے سانچے میں ڈھل کر پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نادر و نایاب تحفہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے ہم اور آپ پڑھ کے یہیں رہ جائیں گے اور یہ تحفہ مدینۃ الرسول پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. اور آپ کے علم میں یا اضافہ کر دوں کہ سرکار کو سب معلوم ہے یا ہو جاتا ہے کس نے کیسے درود کا تحفہ بھیجا. نبی جانتے ہیں کس نے بھیجا، اس کے باپ کا نام کیا ہے. تو ایسے عالم میں جب یہ تحفہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے تو اس میں عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، الفت بھی ہو، تاکہ بارگاہ نبی میں قبول ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ اے ٹو زیڈ جملہ خرد و کلام مل کر کے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں فضل ربی ویلفیئر سوسائٹی کے تمام اراکین، ممبران، جنرل سیکریٹری، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، معاونین، منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب تک میں دسمبر سے آج تک کئی تقریریں ممبئی میں نے کر لیا ہے، لیکن ایسا مائک پہلی بار مل رہا ہے. یہ پہلی بار مائک کی اتنی اچھی سیٹنگ ہے، ورنہ ہر جلسے میں مائک ایسا لگ رہا تھا رو رہا ہے. ہاں ماشاءاللہ، جب کے جی این ہے تو خواجہ کا تو کرم ہو ہی جائے گا. کے جی این کا فل فارم معلوم ہے نا، خواجہ غریب نواز ہے نا بھائی، تو ان کے نام پہ رکھا ہے تو کرم تو ہوگا ہی. میں کئی جلسوں میں گیا ہوں، سب مائک رو رہا تھا، میں کچھ نہیں بول پا رہا تھا. رات میں بھی آپ تھے نا بھائی،
لیکن ابھی کا جو مائک ہے الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے مائک کی سیٹنگ بہت اچھی ہے اور آپ کی بھی آواز اور سماعت بڑی اچھی ہے۔ اب ایک شعر سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ شعر بڑا پرانا ہے لیکن بڑی لذت ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، لکھتے ہیں کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا جب ذاتی نام آئے محمد، یہ ذاتی نام ہے، باقی جتنے اسمائے گرامی ہیں وہ صفاتی ہے، ذاتی ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے، زمینی اور آسمانی احمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی زمین میں، اسی بحر میں، اسی ردیف قافیے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یعنی اللہ تعالی چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو، اللہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو، جس میں راضی ہو۔ اور آمنہ کے لال کس میں راضی ہوں گے؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہتا ہے رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے باز رہو۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے نبی ناراض ہو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے نبی کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں یہ احساس نہیں، آزاد امیدوار نردلیہ امیدوار کی طرح گھوم رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی طرز زندگی کو اپنا لیا، جو دل میں آیا کر لیا، جو مرضی ہوئی کر لیا، جو نفس نے کہا وہ کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے گا نفس کی غلامی کرنا دنیا داروں کا کام ہے، اور نفس کے خلاف نبی کی غلامی کرنا نبی کے غلاموں کا کام ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نردلیہ نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ذرا آواز سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ جو نبی کا غلام ہے آواز کھول لے، ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ اور غلام اور آقا کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ اے بیٹا اے بیٹھ جا میرا لال، کیا ارے میرا لال تو بیٹھ جا، وقت کی قدر کر، میرا سونا میرا چاندی بیٹھ جا، میرا لال بیٹھو بیٹا، لٹر پٹر نہ کرو، بیٹھو۔ آپ لوگ بھی ذرا اس پہ کنٹرول رکھیے، چونکہ وقت جو ہے بالکل محدود ہوتا ہے اور اس میں سارا کام کرنا ہے، اس لیے دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے۔ غلام اور آقا کا رشتہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھیے۔ غلام اور آقا کا رشتہ یہ ہے کہ آقا جو کہے غلام وہی کرے، غلام کی مرضی نہیں چلے گی، آقا کی مرضی چلے گی، اور اگر آقا کے مرضی کے خلاف کیا تو وہ غلام ہی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں بہت سارے آقا گزرے، بہت سارے غلام گزرے، لیکن یاد رکھیے گا جتنے غلام رہے وہ پکے غلام رہے، لیکن جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ سمجھے دونوں جہاں کے غم و آلام سے آزاد ہوتا ہے۔ نبی کے غلام سے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اگر ذرہ ہو تو آفتاب ہوتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے ان کا نقش قدم راہ نجات ہوتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے جنت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اگر مٹی کو چھو دے تو وہ سونا بن جائے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اگر پتھر پہ نظر ڈالتے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اگر مردے کو کہہ دے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اگر 12 سال کی ڈوبی بارات کو کہہ دے تو واپس آ جا، اسے حیات مل جاتی ہے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اگر وہ انا ساگر کو کہہ دے کہ ایک کٹورے میں آ جا، وہ
چلا آتا ہے۔ حضرات غریب نواز کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ مخدوم بہاری کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ مخدوم سمنانی کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ حضرت علامہ مولانا سمرقندی علی رحمہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ حضور سید نور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ حضرات یہ ایسے غلامان مصطفیٰ ہیں جن پہ بادشاہت رشک کرتی ہے، اس لیے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فخر زمین و زمن تاجدار اہل سنن منبع علم و فن زینت باغ و چمن شر حق باطل شکر میرے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، وہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور عالی، فیضان بابو حضور علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ۔ حضرات جو نبی کا غلام ہے اپنی قسمت پہ رشک کرے، جو نبی کا غلام ہے وہ اپنے قسمت پہ ناز کرے کہ نبی کی غلامی کیا مل گئی، انشاءاللہ حشر میں نبی کی شفاعت بھی ملے گی۔ نبی کی غلامی کیا ملی، جنت کا انعام بھی ملے گا۔ حضرات ہم اور آپ نبی کے غلام ہیں، آزاد نہیں۔ غلام وہی کرے گا جس میں آقا کی پسند ہو اور اپنے آقا کی تعظیم کرے، آقا کا احترام کرے، آقا کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اب آپ ہو یا میں، ہمہ شمہ کوئی بھی ہو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے ہم کیا پکے غلام ہیں، کیا ہم سچے غلام ہیں، کیا غلامی کی کوئی ہمارے پاس شناخت ہے، کوئی پہچان ہے، ووٹر لسٹ میں ہے، بس نام ہے، باپ کا نام لقمان، بیٹے کا نام سلیمان، نہ قرآن سے رشتہ نہ مذہب سے رشتہ، بس اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہیں مسلمان۔ نبی کا غلام جو ہوگا وہ آدھار کارڈ سے نہیں پہچانا جائے گا، جو نبی کا غلام ہوگا وہ اپنے پاسپورٹ سے نہیں پہچانا جائے گا، جو نبی کا غلام ہوگا وہ پرچے پرمان پتر سے پریچے پرمان پتر سے نہیں پہچانا جائے گا، جو نبی کا غلام ہوگا وہ اپنے لباس سے پہچانا جائے گا، اپنے کیریکٹر سے پہچانا جائے گا، اپنے کردار سے پہچانا جائے گا۔ جو نبی کا غلام ہوگا اخلاق ہوگا تو اعلیٰ، کردار ہوگا تو اعلیٰ، لباس ہوگا تو مذہبی، بول چال ہو تو مذہبی، ماحول ہو تو مذہبی، سوسائٹی ہو تو مذہبی۔ دنیا دیکھ کے کہہ دے جب نبی کے غلاموں کا کردار ایسا ہے ان کے نبی کا اخلاق کیسا ہو۔ حضرات ہم لوگ نبی کے غلام ہیں، اور یاد رکھیے گا سچے پکے غلام نہ بن سکے، یہ تو میں اگر ابھی سے شروع کر دوں تو بہت سارے گوشے نکل آئیں گے۔ یہ کیسی غلامی ہے جناب؟ سرکار نے ارشاد فرمایا داڑھی شریف، یہ داڑھی جو ہے نا مسلمانوں کو رکھنا سنت ہے، یہ کیسی غلامی ہے؟ ہم اسے ہٹاتے ہیں۔ یہ کیسی غلامی ہے کہ لوگوں کی طرح اٹھ کے کھاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، چلتے چلتے کھاتے ہیں، فری اسٹائل کھانا، بفر سسٹم، صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں شادی بیاہ میں یہ کیسی غلامی ہے بھائی؟ یہ کیسی غلامی ہے آپ ہی بتلائیں۔ یہ تو ویسٹرن کلچر ہے، اسلامی طریقہ تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھ کے کھاؤ، نبی نے فرمایا بیٹھ کے پانی پیو، نبی نے فرمایا تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بیٹھ کے پانی پیو، اور صرف ڈائریکٹ لو، آپ پی نہ لو، پہلے اللہ کا نام لے لو۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ اچھا اگر آپ کہیں گے کہ نبی نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا تو میں اس کا بھی جواب دے دوں گا، لیکن فری میں نہیں دوں گا۔ ہر آدمی بول لے، ہر آدمی آواز کھول لے سبحان اللہ۔ اللہ جن لوگوں نے آواز کھول دیا ہے اس کے دل کے دریچے کو کھول دے، ان کے رزق کی بندش کو کھول دے۔ بات ٹھیک ہوئی ہے نا بھائی؟ ہاں تو بالکل کانٹیکٹ میں رہیے گا۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے
جتنے کفار و مشرکین تھے جب بھی کوئی کام کرتے تو اپنا کام بتوں کے نام سے شروع کرتے. ان کے بتوں کا نام تھا لات، ہبل، عزا، کیا کیا نام تھا، بت کا نام، مورتی جس کو کہتے ہیں، اور اسی نام سے اپنے کام کا آغاز کرتے. اللہ کے رسول نے یہ اپنے غلاموں کو بتایا کہ جب کفار و مشرکین بتوں کے نام سے اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں، تم تو حق ہو، تمہارا مذہب حق ہے، میرا اللہ حق ہے، تو تم بھی کوئی کام کرو تو اپنے اللہ کے نام سے کرو. لیکن کھانا کھاتے کھڑے کھڑے، پانی پیتے کھڑے کھڑے، کوکا کولا پیے کھڑے کھڑے، استنجا کرے کھڑے کھڑے. مجھ کو تو افسوس ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ٹوائلٹ نہ کرے کھڑے کھڑے. ہنسنے کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ ہم غلام ہیں نبی کے، ہم غلام ہیں، ہم اسی طرح کھائیں جیسے آقا نے بتایا، ہم اسی طرح پیے جیسے آقا نے بتایا، اور ہم اپنے آقا کا احترام ایسے کریں کہ ہمارا مرتبہ بلند و بالا ہو جائے. چونکہ علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں، ایک بات اور میں بتا دوں، علم سے کسی کی پہچان نہیں ہوتی، علم سے کسی کی پہچان نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے. ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. علم سے پہچان نہیں ہوتی ہے، ادب سے. دلیل دے دوں؟ فری میں نہیں دوں گا. اچھا آپ لوگ سبحان اللہ جو بول رہے ہیں دل سے بولیے، ثواب کی نیت سے بولیے. ایسے ہی آپ صبح سے ابھی تک کتنا کیا کیا کر چکے ہوں گے وہ آپ جانتے ہیں. میں نے کیا کیا میں جانتا ہوں. ہم لوگ سب کو موقع مل گیا جناب حضور سرکار انو علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر سیدی مرشدی عطائی مولائی سرکار باب حضور قبلہ مدثل نورانی کی آمد ہوئی ہے. اس خوشی کے موقع پہ جناب اتنا تو نیک کام کر لیجئے کہ گناہوں میں کمی ہو جائے. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ علم سے آدمی کی پہچان نہیں ہوتی ہے، ادب سے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب سے زیادہ شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس علم تھا لیکن اس کے پاس ادب نہ تھا. علم پہ ناز کیا، برباد ہو گیا. اور اگر ادب سے کام لیا ہوتا تو پھر ایسا انجام نہ ہوتا. حضرات ابلیس نے یہی کیا تھا جب رب کا حکم ہوا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ اکڑ گیا، ادب نہ کیا. پتہ یہ چلا علم سے پہچان نہیں ہوتی ہے، ادب سے پہچان ہے. حضرات سنیے، ادب کا جہاں تک تعلق ہے، ہم لوگ تو اتنے بے ادب، نہ اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں، نہ ماں کا ادب کرتے ہیں، نہ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، نہ شیخ کا ادب کرتے ہیں، نہ استاذ کا ادب کرتے ہیں، نہ اپنے سے بڑے عمر والوں کا ادب کرتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، آزاد امیدوار کی طرح گھومتے ہیں. تو جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرے وہ نبی کا ادب کبھی کر نہیں سکتا. جو اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں مؤدب نہ ہو وہ نبی کی بارگاہ میں کبھی مؤدب اور ادب کر نہیں سکتا. ادب کس کو کہتے ہیں میں کیا جانوں، ادب کس کو کہتے ہیں یہ کیا جانے، ادب کس کو کہتے ہیں کوئی اور کیا جانے، بارگاہ نبی کا احترام کیا ہے کوئی اور کیا جانے. اگر جاننا ہو تو سیدی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے بارگاہ نبی کا ادب کیا ہے. حضرت فاتح خیبر مولا علی سے پوچھئے بارگاہ نبی کا ادب کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذوالنورین سے پوچھئے ادب کس کو کہتے ہیں. جب ان بارگاہوں میں جائیں گے تب پتا چلے گا. اس ادب نے ذرے کو کتنا آفتاب کر دیا کہ صدیاں بیت گئی ہے. جہاں پہ آقا کا ذکر ہوتا ہے وہیں پہ ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا ہے، وہیں پہ عثمان علی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ حضرت عمر کا ذکر ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور علی، فیضان بابو حضور، علماء کرام. حضرات ادب کی بات آئی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محبوب ہجرت کر جائیے. ہجرت
یاد رکھیے گا نبی پہ ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا، ظلم کی انتہا ہو گئی، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہوا آپ نے رخت سفر نہیں باندھا۔ جب حکم ہوا محبوب مکہ چھوڑ دیجئے، حکم خدا کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے رخت سفر باندھا۔ ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ منزل طے ہو گئی، کیسے گئے؟ غار ثور کتنی بلندی پہ ہے، آپ لوگ نہیں گئے ہیں تو ارادہ کیجئے ایک بار ہی صحیح غار ثور کی زیارت کر لیجئے۔ جو لوگ گئے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، الحمدللہ میں نے اس غار کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع فراہم فرمائے۔ آمین آمین۔ گئے حضرات 1400 سال کے بعد، میں جب سن 2000 میں گیا تھا، 2002 میں گیا تھا، تب سوچنے لگا یا اللہ صدیاں بیت گئی، تب اس قدر سنگلاخ راستے ہیں، دشوار کن، 1450 سال پہلے یہ راستہ کیسا رہا ہوگا؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے کے چل رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کہیں بائیں جاتے ہیں کہ کہیں دشمنوں کا حملہ نہ ہو، لے کے چلے۔ اوپر پہنچ گئے، ایک غار نظر آیا، اسی غار کو کہتے ہیں غار ثور۔ اندر فرماتے عرض کرتے ہیں سرکار ابھی آپ رک جائیں، ادب دیکھتے جائیے گا، حضور آپ ذرا ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں تشریف لے جاتے ہیں، پہلے صفائی کرتے ہیں، کیوں؟ معراج کا دولہا آنے والا ہے، شب اسرا کا دولہا یہاں قدم رنجا ہونے والا ہے، پہلے صاف کر دیا، اور صاف کرنے کے بعد دیکھا غار میں سوراخ ہے، اپنے کپڑے کو پھاڑا، پھاڑ کے ہر سوراخ کو بند کر دیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک ہے، تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک تو یہ کہ کوئی زہریلا کوئی جانور نہ آئے، سانپ بچھو نہ آئے، دوسرے یہ کہ دشمن بھی اندھے ہو جائیں، اس کی نظر یہاں تک نہ پہنچے۔ ایک سوراخ رہ گیا، کوئی کپڑا نہیں بچا کہ اسے چھپائے، آپ نے اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ ادب کس کو کہتے ہیں بس سمجھیے گا۔ عرض کرتے سرکار تشریف لائیں، میرے سرکار اس غار میں گئے، اور پھر جانے کے بعد چونکہ سفر بڑا دشوار کن تھا، تھکاوٹ غالب تھی، سرکار آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زانو ہے، سر مصطفیٰ، اور آرام فرما رہے میرے سرکار۔ اور اسی عالم میں آپ نے سنا ہوگا مکڑی نے جالا دیا، کبوتر نے انڈا دیا، آپ نے سنا ہوگا کہ کفار وہاں تو پہنچے، لیکن اللہ نے اس کے عقل کو مار دیا، واپس ہو گئے۔ یہ تو واپس ہو گئے، لیکن ایک سانپ جو دیدار مصطفیٰ کا منتظر تھا، ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، جو دیدار مصطفیٰ کا منتظر تھا، کبھی معراج کا دولہا آئے گا دیکھوں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام سوراخ کو بند کر دیا۔ سانپ کو وہی سوراخ نظر آیا جہاں کوئی کپڑا نہیں تھا، ان کا انگوٹھا تھا، کاٹ لیا، ڈس لیا۔ اب ڈسنے کے بعد سن لیجئے زہر نے اثر کیا، بس ادب کس کو کہتے ہیں، اب آ چکے ہیں، ادب کس کو کہتے ہیں، زہر نے اثر کر لیا۔ ہمیں چونٹی کاٹے تو برداشت نہ ہو، ہمیں کھٹمل کاٹے تو برداشت نہ ہو، ہمیں مچھر کاٹے تو ادھر سے ادھر کریں، لیکن سانپ نے ڈس لیا ہے، زہریلے سانپ نے ڈس لیا، زہر اثر کرتا جا رہا ہے، زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو درد کا سامنا ہو رہا ہے، کرب کا سامنا ہو رہا ہے، مصیبت کا سامنا ہو رہا ہے، لیکن آپ حرکت نہیں کر رہے ہیں، آپ کے بدن میں جنبش نہیں ہے، آپ کے بدن میں کسی طرح کا لرزہ طاری نہیں ہے، آپ بالکل ساکت ہیں، بالکل ساکن ہے، جہاں پہ جیسے تھے ویسے ہی ہے، زہر اپنا اثر دکھلا رہا ہے۔ لیکن ادب کا مقام یہ ہے، اگر میں نے حرکت کیا میرے آقا کو تکلیف پہنچے گی، اگر میں نے حرکت کیا تو نبی کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گی، مجھے یہ درد منظور ہے، مجھے یہ کرب منظور ہے، لیکن نبی کے آرام میں خلل پہنچے یہ یار غار کو برداشت نہیں ہے۔ کب تک؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے چشمان ابو بکر صدیق سے آنسو کے قطرے باہر آ گئے، اور وہ قطرہ رخ انوار مصطفیٰ پہ آ گئے، نبی کے چشمان مبارک کھل گئے۔ ارشاد فرماتے ابو بکر کس نے رولایا؟ ابو
ابو بکر کس نے رلایا؟ عرض کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، اسی کا زہر اثر کر رہا ہے۔ اے ابو بکر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں تکلیف ہوئی؟ عرض کہتا ہے یا رسول اللہ میرا آقا آرام فرما رہا ہے، معراج کا دولہا آرام فرما رہا ہے، میں نے برداشت کیا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے بھی فرمایا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن مت ڈرو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا نہ جوڑی لگائی گئی، نہ بوٹی لگائی گئی، نہ دم کیا گیا، نہ انجیکشن دیا گیا، نہ کوئی ترکیب کی گئی۔ نبی نے اپنے لعاب کو نکالا، جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگایا، زہر ختم۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسے ہی بلند نہیں ہے، اگر ادب کی دنیا میں آؤ گے وہاں بھی سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تمہیں نظر آئے گا۔ ادب کس کو کہتے ہیں حضرات؟ ایک ہم اور آپ ہیں جو ادب کے الف سے بھی ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ آئیے ادب کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی بارگاہ اور نبی کا ادب اور ان کی تعظیم ان کی تکریم کیا ہوتی ہے۔ ایک اور میں دلیل آپ کو دے دوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، پھر آپ کو معلوم ہوگا جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے لیکن کعبے کی ہجرت نے آپ کو بیدار کر دیا اور اشتیاق جو ہے کعبے کے طواف کا آپ کو تیار کر لیا۔ اصحاب کے ساتھ آپ نے رخت سفر باندھا کہ چلو ہم لوگ کعبے کا طواف کریں گے، ہم لوگ عمرہ کریں گے، لیکن راستے میں معلوم ہو گیا روکا گیا تھا، اور روکنے کے بعد سرکار نے اپنا قاصد بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ مکے چلے جاؤ، کہہ دو ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم مقابلہ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف آئیں گے کعبے کا طواف کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن کفار و مشرکین نے کہا تھا نہیں ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تمام صحابہ یہیں رہ گئے۔ ابھی آپ مکہ ہی پہنچے تھے کہ یہ بات پھیل گئی کہ کفار نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت جناب صلح حدیبیہ کا موقع یہی تھا، آپ نے سرکار نے اپنے دوسرے ہاتھ کو یہ بتایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عہد کر لو۔ حضرات یہ تو صلح حدیبیہ بیت رضوان جس کو کہتے ہیں وہاں پہ ہو رہا تھا، اب مکے میں کیا ہو رہا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا، ذرا زور سے بولیے زور سے بولیے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مکہ شریف پہنچ گئے، سامنے کعبہ۔ آپ لوگ کعبہ نہیں دیکھے ہیں؟ ایک مرتبہ ارادہ کیجئے کعبہ دیکھنے کا، ایک مرتبہ صحیح۔ جس کعبے کا طواف انبیاء و مرسلین نے کیا، جس کعبے کا طواف اصحاب رسول نے کیا، اس کعبے کی زیارت جس پہ پہلی نظر پڑے اور پلک جھپکنے سے پہلے جو دعا کرو وہ دعا قبول۔ جس کعبے کی زیارت طواف کرو تو ثواب، اب بیٹھ کے صرف دیکھتے رہو تو ثواب۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ وہ کعبہ جس کے عظمت و تقدس کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں رہیں گے لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو صف کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا۔ وہ کعبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کعبہ شریف ہے، اس کے تجلیات ہیں، ان کے انوار ہیں، دل میں چل رہا ہے طواف کرنے۔ کفار نے کہا سنو کسی کو اجازت نہیں ہے، میں نہیں کرنے دوں گا، لیکن تم آ گئے ہو تو تمہیں اجازت ہے، تم آ گئے ہو تم سے کعبے کا طواف کر لو۔ آہا کیا کہنے، ادب کس کو کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، آ رہے حضور سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو جائیے سارے حضرات، نواسۂ رسول کا استقبال سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خانقاہ سمرقندیہ، فیضان خانقاہ سمرقندیہ، فیضان حضور عالی، فیضان حضور عالی، فیضان بابو حضور، فیضان بابو حضور، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آپ لوگ ہیں کہ اللہ کا نام لیجئے نا بھائی، حضور کو دیکھتے رہیے اللہ کا نام لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان
रसूल आज़म, नवासा रसूल, गुलशन फातिमा का फूल, सैयदी सरकार बाबू हुजूर किबला, सैयदी सरकार बाबू हुजूर किबला। देखिए हुजूर को आने दीजिए मेरे भाई, आने दीजिए। अदब का ख्याल रखिए मेरे भाई, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन ज़रा अदब भी कोई चीज़ है। मैं इसी को आज उन्वान बनाया हूँ, और फिर भी आप लोग जो है रबड़ की तरह बढ़ के आगे बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे बाबू हुजूर, आमदे बाबू हुजूर। शमसे दो आलम कॉन्फ्रेंस, शमसे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान रिसालत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, तमाम हज़रात तशरीफ रखें और हज़रत की चेहरे की ज़ियारत करें। सब लोग अदब से बैठ जाएं, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप पीछे बैठ जाएं। ये अदब का मकाम है, और अगर कुर्सियाँ खाली हो तो यहाँ भी बैठ जाएं, यहाँ भी बैठ जाएं, जहाँ जगह मिले। वक्त की कद्र करें, ऐसा मौका जो है बार बार मिलता नहीं है। ये सच है कि आप लोग हर साल यहाँ पे सैयदी सरकार बाबू हुजूर क़िबला मक़दसुल नूरानी को बुला करके अपने इश्क की मेराज की तकमील करते हैं, दीदार करके। लेकिन ये मुझे लगता है कि ग़ालिबन लॉकडाउन के बाद ये पहला जलसा हो रहा है 2 साल के वक्फे के बाद, माशाअल्लाह। तो मैं गुजारिश करूँगा वक्त की कद्र करें, जो जहाँ बैठ जाए। बेटा तुम लोग साइड हो जाओ, या तो तुम लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की कद्र करें, बहुत खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोगों को समझ में कम आता है, इंशाअल्लाह हश्र में देखिएगा रसूल आज़म की शान क्या है, ख़ानदानी रसूल की शान क्या है। रसूल से बोले सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ जाएं, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने। हुजूर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब समझिए कि आपका जलसा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला हुजूर वाला की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ज़रा जोर से बोले आमीन। हाँ, मैं चूँकि बोलता जा रहा हूँ, आपको कलच में ले नहीं रहा हूँ। आप लोग अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ, ठीक है। अदब किसको कहते हैं? सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने कहा था, तुम चाहो, आप चाहो तवाफ़ कर लो, बाकी किसी को करने नहीं दूंगा। हजरात, जो लोग लॉकडाउन से पहले उम्रा कर चुके हैं और फिर लॉकडाउन में गए हैं, उनको अंदाज़ा होगा कितनी परेशानियां हुई। हजर अस्वद छू भी नहीं सकते, हतीम में जा नहीं सकते, काबे के गिलाफ को छू नहीं सकते। ये था जब अलाउड हुआ कि जाओ तो छू नहीं सकते। अब जो छू चुका हो, जो हकीम में नमाज पढ़ चुका हो, जो मिज़ाब रहमत के साए में दुआएं कर चुका हो, जो हजर अस्वद को अपने होंठ से चूम चुका हो, और फिर उसके सामने प्रतिबंध हो, उसके इश्क पे क्या धचका लगेगा, उसको कैसा महसूस होगा। जिस काबे के तवाफ के लिए शबो रोज बेताब रहने वाले, जब काबा सामने रहा होगा और इजाजत मिल गई होगी, उस्मान आप तवाफ कर लें, बाकी किसी को करने नहीं दूंगा। दिल बेताब हो रहा है, कर लें, लेकिन इश्क गालिब आ गया। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। इश्क गालिब आ गया और अदब ने कह दिया, उस्मान ठहर जा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, मुझे वो तवाफ नहीं करना है जो तवाफ मेरे आका के लिए मना हो, उस्मान के लिए इजाजत हो। मैं वही तवाफ करूंगा जिस तवाफ में नबी मुक्तदा होंगे, उस्मान मुक्तदी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब इसको कहते हैं हजरात। ऐसे ही मकाम नहीं है, अल्लाह ताला ने अदब का जो मकाम बनाया है हम और आप समझते नहीं है। क्या सरकार की वो हदीस आपको नहीं मालूम? सरकार फरमाते हैं, जो अपने छोटों पे रहम नहीं करता, अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं। हमें कुछ भी खबर नहीं, न छोटों से प्यार है, न बड़ों का एहतराम है, बस आज़ाद उम्मीदवार की तरह जी रहे हैं। नफ्स जैसे कहता है यही बीमारी घुस गई है, सब लोग मुझसे खुश हो, लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों की परवाह करके शबो रोज गुजारना, ये तो यहूद और नसारा का काम है, और अल्लाह उसके रसूल की रजा को पेश नजर रख के जीना, ये मुस्तफ़ा वालों का काम है।
لوگ کیسے غلام ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سنیے ادب کس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ ادب یاد رکھیے گا. ادب کا بہت بڑا مقام ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا مقام صحابہ میں عصر کی نماز، وہ بھی نماز وسطیٰ جو تمام درمیان والی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز کو فوت کر دیا، چھوڑ دیا، صلاۃ العصر فکأنما اوتر اہلہ ومالہ، جس نے صرف نماز عصر چھوڑ دیا اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کا گھر بھی برباد ہو گیا. صرف نماز عصر چھوڑنے کا اتنی بڑی سزا ہے. صرف نماز عصر چھوٹ جائے تو سرکار فرماتے ہیں مال بھی گیا، مکان بھی گیا. حضرات جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ عصر کی نماز کا وقت تھا. مولا علی اور آمنہ کے لال پھر آرام کر رہے تھے اور سورج ڈوب گیا. مولا علی رونے لگے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. رونے لگے. ٹھیک ہے، غار میں سانپ نے کاٹا تھا تو آنسو گرا، یہاں تو سانپ نے نہیں کاٹا ہے، پھر رو کیوں رہے؟ یہاں رو کیوں رہے؟ بس رات بھر کی تقریر ایک طرف، حضور سرکار باب حضور قبلہ مدظل نورانی کی خاص دعائیں لیتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں سانپ نے ڈسا تو آنسو گرا، یہاں تو نہ سانپ ہے نہ بچھو. مولا علی کی آنکھوں سے آنسو کیسے؟ یہ آنسو کیسے گرا؟ تو یاد رکھیے گا اگر دل ہے اس میں تابندگی قائم ہے، جلا کا تھوڑا بھی مادہ ہے تو سوچ لو وہاں سانپ نے کاٹا تو زہر کی وجہ سے آنسو گرا. مولا علی کی شان وہ ہے نہ سانپ نے کاٹا نہ بچھو نے کاٹا، صرف نماز کے فوت ہونے کے غم میں وہ رونے لگے. اور یہ رونا رب کو اتنا پسند آیا، آنکھوں سے آنسو گرے، رخسار مصطفیٰ پہ گرے. نبی نے چشمان مبارک کو کھولا. علی کس نے رولایا؟ عرض کیا حضور نماز فوت ہونے والی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے. نبی فرماتے ہیں علی تم علی گھبراؤ نہیں، نبی تمہارے ساتھ ہے. زور سے بولو نبی تمہارے ساتھ ہے. بس کیا تھا؟ نبی نے اشارہ کیا، ڈوبا سورج پلٹ آیا. زور سے بولے سبحان اللہ. یہ نہیں کہا حضور نماز کا وقت جا رہا ہے، یہ نہیں کہا حضور سورج ڈوب رہا ہے، یہ نہیں عرض کیا حضور نماز عصر کا مسئلہ ہے میں پڑھ لوں. نہ، مولا علی بتا رہے ہیں بارگاہ نبی کا احترام کیا ہے. وہ بتا رہے ہیں بارگاہ نبی میں توقیر کیسی ہو، تعظیم کیسی ہو، تکریم کیسی ہو، احترام کیسا ہو. مولا علی نے بتا دیا حضور آپ کی اطاعت میں اگر یہ دینا قربانی اگر دینے کی نوبت آ گئی ہے دے دوں گا. اور اجر یہ ملا نبی کی اطاعت میں نماز جا رہی تھی، قضا ہو رہی تھی، اس کا انعام ملا. نبی نے ڈوبے سورج کو واپس کیا، علی کی نماز ادا ہو گئی. ادب کا مقام کیا ہے؟ آج بے ادبوں کی کمی نہیں ہے. حضرات ایک ادب کا اور ایک جھلک میں آپ کو دکھلا دوں. اب چلیے بارگاہ غریب نواز میں. رسول سے بولو بھائی سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. آپ کو معلوم ہوگا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے والد بزرگوار نے جو وراثت میں چھوڑا تھا پنچک کی باغ، اور اسی باغ میں ایک اللہ کا ولی پہنچا. نام مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی معلوم ہوگا، پھر بھی میں بتاؤں گا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. زور سے بول لیجیے، زور سے. ابراہیم قندوزی وہ گئے حضرت خواجہ غریب نواز الحمدللہ نواز مصطفیٰ خاندان رسول کا مہکتا ہوا گلاب، چمکتا ہوا سورج، لیکن پھر بھی ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے. سرکار غریب نواز نے پہچان لیا یہ ابراہیم قندوزی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو اللہ والا ہے. آپ نے
نے احترام کیا، تعظیم کیا، ادب کا ایسا مظاہرہ کیا، حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں چبا کر کے وہ خلیل اور غریب نواز سرکار کے منہ میں ڈال دیا، اور اتنا ڈالنا تھا، اتنا کمال پیدا ہوا کہ پنچکی رہے یا باغ رہے سب کو راہ خدا میں وقف کر دیا، اور خدا کے معرفت کی تلاش میں نکل پڑے، 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ کئی جگہوں پہ سرکار غریب نواز گئے مرشد کی تلاش میں، لیکن کہہ دیا، تمام اللہ والوں نے کہا غریب نواز معین الدین آپ کا یہاں حصہ نہیں، آپ کا یہاں حصہ نہیں۔ پہنچ گئے خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اور جب جاتے ہیں تو فرماتے ہیں معین الدین تمہارا ہی انتظار تھا۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ایک دن آیا، 20 سال اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے، سفر میں، حضر میں، شہر میں، دیہات میں، رات میں، دن میں، سائے کی طرح اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ ادب کے سانچے میں ڈھل کے انعام یہ ملا کہ کچھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، خواجہ غریب نواز جا رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اور مرشد بھی با کمال گئے کعبے کے خلاف کو پکڑا اور عرض کیا مولا یہ میرا معین الدین ہے، میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا، حاطف غیب سے آواز آتی ہے ہم نے قبول کیا۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ حضرات پھر اپنے مرشد کے ساتھ اپنے نانا کی بارگاہ میں گئے، جو ہی کہا السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جواب آتا ہے، اس جواب کو غریب نواز سرکار نے سنا، وعلیکم السلام یا سلطان المشائخ، اللہ اللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بارگاہ غریب نواز کی، سرکار غریب نواز کی مقبولیت خدا کی بارگاہ میں بھی ہے، مصطفیٰ کی بھی بارگاہ۔ یہ ادب ہی ہے جس نے ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ ہم اور آپ کیا جانے مرشد کا ادب کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ کیا جانے پیر کی ضرورت کیا ہوتی ہے، ہم اور آپ کیا جانے کہ پیر ہو کیسا، ہمیں اور آپ کو کیا معلوم۔ ابھی تو ماحول ایسا ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھ کر کے لوگ مرید ہوتے ہیں، پیر کی تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا سب سے کامل پیر وہ ہے، فری میں نہیں بتاؤں گا، زور سے بولو بھائی زور سے بولو، کامل پیر وہ ہے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے لڈو کھلا دیا، کہیں سے ہاتھ بڑھایا لڈو کھلا دیا، آہا پہنچا ہوا پیر ہے، ایسا نہیں، بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر ہاتھ ڈالا اور کچھ نکال کے دکھلا دیا، جلیبی کھلا دیا، بولا ہاں پہنچا ہوا پیر ہے۔ نہیں میرے دوست، یہ تو بہت آسان کام ہے، جادو ٹونا کرنے والوں کے لیے بڑا آسان کام ہے، لیکن پیر کامل ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ آدمی پابند شرع ہوگا اور نبی کے سنتوں کا پابند ہوگا، اور جو نبی کے تمام سنتوں کا پابند ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ حضرات ایک ولی کی پہچان، ایک مرشد کی پہچان یاد رکھیے گا، کوئی خواجہ غریب نواز سے پوچھے، ڈھونڈتے رہے کوئی مرشد مل جائے، اور آج تو عالم یہ ہے جدھر دیکھا کھیر لگا دیا، پھر نہ اوپر دیکھا نہ پیچھے دیکھا نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ آج میں آپ کو دکھلا رہا ہوں، یہ سرکار سیدی آقائی مولائی سرکار بابو حضور قبلہ مدظل نورانی الحمدللہ، جن کا اسم گرامی حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ حضور سید شمس اللہ جان المعروف، اس نام سے مشہور ہے، پاپولر ہے، سرکار بابو حضور قبلہ سبحان اللہ، حضور کے والد بزرگوار حضور سید نور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضور علی کہا جاتا ہے۔ حضرات ان کا کنبہ، ان کا قبیلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، نبی اور آل نبی کے قریب ہو جائیں۔ ان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی عظمت کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے۔
جو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس گھرانے کا احسان پوری دنیا پر دنیا والوں پہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد نے اپنے شکم پہ پتھر باندھ کے رکھا لیکن زمانے والوں کو کھلایا۔ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں سید کہا جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات، اگر آپ نے جانا ہے، دیکھا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں بتا دوں، حضور کا آبائی وطن سمرقند، لیکن انڈیا کیسے آئے؟ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ سرکار غریب نواز کا یہ جنم بھومی نہیں ہے انڈیا، کہیں اور پیدائش ہوئی، یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ سرکار مخدوم سمنا کہیں اور کے ہیں، لیکن یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ حضور سرکار مخدوم بہاری علی رحمہ، بہار شریف جن کا مزار ہے، ان کے آبا و اجداد اپنی مرضی سے انڈیا میں نہیں آئے تھے، انہیں بھیجا گیا تھا۔ سرکار پردہ فرما گئے، لیکن امت کی اصلاح کے لیے اپنے فرزندوں، اپنے لالوں، اپنے نواسوں کا انتخاب کرتے رہے۔ جب ضرورت جہاں تھی آپ نے انتخاب کیا، حکم دیا، کبھی حضرت سمنان سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو حکم دیا کہ چوچا چلے جاؤ، کبھی سرکار غریب نواز کو حکم دیا اجمیر چلے جاؤ، کبھی مخدوم بہاری کے آبا اجداد کو حکم دیا بہار شریف چلے جاؤ، اور کبھی سمرقند کے اس عظیم الشان مرد قلندر حضور کے آبا و اجداد کو حکم دیا ہندوستان چلے جاؤ، زور سے چلے جاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور جب آئے تو ڈھاکہ بھی گئے، جب آئے تو انڈیا کے مختلف شہروں میں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھ دیا تھا، اس جگہ پہ جہاں پہ جانا تھا، جس کو مسکن بننا تھا، وہ کوئی اور اسٹیٹ نہیں، بہار اسٹیٹ ہے، شہر کا نام دربھنگا ہے اور جگہ کا نام محلہ کا رام گنج ہے، وہاں آپ نے قدم رکھ دیا، بس فقیر کا قدم رکھنا تھا، وہ منزل بن گئی۔ آج ان کے قدموں کی برکت ہے، دربھنگا شریف ہو گیا ہے، ان کے قدموں کی برکت ہے کہ وہاں پہ ایک عظیم الشان حضور کی سربراہی میں ادارہ چل رہا ہے، خانقاہ سمرقندیہ کا وہ عظیم الشان جھنڈا لہرا رہا ہے کہ اس خانقاہ کی برکت ہے کہ آج دربھنگا میں اگر سنیت کا رنگ نظر آ رہا ہے، حضور کے آبا و اجداد کے قدموں کی برکت ہے نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور عالی، بابو حضور، شمشید عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ایک ولی کامل کی پہچان نبی کے سنتوں کا ہوگا سخت پابند۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات، آج کل تو لوگ نئے نئے کلر کا استعمال کرتے ہیں، بلیک، ریڈ، یلو، بلو، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے نبی کو سب سے زیادہ پیارا کون سا کلر ہے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا، سفید، وائٹ کلر نبی کو سب سے زیادہ پسند، اور ہم لوگ کو کیا پسند ہے؟ بلیک، ریڈ، بلو، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ غلام وہی کرے گا جو آقا کو پسند ہو۔ حضور سرکار بابو حضور قبلہ مقدس اللہ نورانی کو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ ان کے کپڑے کا رنگ وہی رہتا ہے جو ان کے نانا کو پسند ہے۔ امامہ ہے تو سفید، کرتا ہے تو سفید، پاجامہ ہے تو سفید۔ زندگی میں اس قدر سادگی ہے کہ دیکھنے کے بعد احساس ہو جاتا ہے ان کا جب یہ عالم ہے، ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات، اسی خانقاہ سمرقندیہ کے مشائخین نے ہر دور میں دین کی خدمت کیا، اور تمام مشائخین میں ایک نمایاں نام نظر آ رہا ہے، حضور سرکار حضور عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی تاریخ یہ ہے کہ بنگال اور بہار کے سرحدی علاقے میں گاؤں کا نام، محلے کا نام کیا لوں، بس سمجھ لیجئے، محدود ہے، لا محدود، اسلام پور کا علاقہ ہو،
किशनगंज का इलाका हो, यूं कह लीजिए बिहार, बंगाल, नेपाल के सरहदी इलाकों में जो आज सुन्नियत नजर आ रही है, ये खानकाह समरकंदिया का फैजान। मैं मुबालगा से काम नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं मुबालगा से काम नहीं ले रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जहाँ मस्जिद नहीं थी, जबकि मुसलमानों की पहचान ये है जहाँ मुसलमान होगा वहाँ मस्जिद होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ मदरसा होगा, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ कब्रिस्तान होगा। लेकिन हजरात, उस इलाके में जहाँ के लोग कबूतर की पूजा करने वाले, लाइल्मी की बुनियाद पर शिर्क और बिदअत के दलदल में फंसे हुए, जिनका ईमान भी मुकम्मल नहीं, हुजूर वाला के वालिद बुजुर्गवार हुजूर आली सरकार ने ऐसे इलाके का इंतखाब किया, गरीबी इंतहा दर्जे पे पहुंची हुई। अगर कोई एक वक्त खाता था, दूसरे वक्त का इंतजाम नहीं। ऐसे लोगों ने सुलूक किया, गुर्बत की वजह से या मजबूरियों की वजह से बैलगाड़ी पे बैठाया, गांव गांव सफर करवाया। लेकिन सलाम हो हुजूर आली सरकार को, सलाम हो उनकी इस्तकामत को, सलाम हो उनकी शुजाअत को, सलाम हो उनकी दीनी खिदमत को। आपने अपनी अना की फिक्र न किया, अल्लाह की रजा के लिए खुद को फना कर दिया, न अपने खानदान की परवाह किया, न अपने इल्मी लियाकत की परवाह किया, न अपने शान की परवाह किया। नबी के दीन के तबलीग के लिए बिल्कुल जमीन बन गए। लेकिन बरकत ये हुई, हुजूर आली सरकार ने जहाँ कदम रख दिया है, मस्जिद भी बन गई है, मदरसा भी बन गया है, ईमान भी बच गया है, अकीदा भी बच गया। फैजाने खानकाह समरकंदिया, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, नारे तकबीर। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा नूरानी चेहरा दिया, ऐसा नूरानी चेहरा दिया। आप लोग तो जो देखे मैं देखे, जो नहीं देखे मैं उनको क्या दिखाऊं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ताकि आपके इल्म इजाफा हो जाए और हश्र में देख के कह दीजिएगा, निसार अहमद रजवी यू आर राइट, तुमने जो कहा था सच कहा था, तूने जो कहा था सच कहा था। और ये भी सुन लीजिए, अदल बदल होने वाला नहीं है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, जो जिस हाल में इंतकाल होगा उसी हालत में उठाया जाएगा। 100 से ज्यादा साल की उम्र पाने के बाद सैयदी हुजूर आली सरकार अली रहमा के चेहरे को जिन लोगों ने देखा है वो ये कहने पे मजबूर है, न जन्नत देखा न जन्नतियों का चेहरा देखा, लेकिन खानकाह समरकंदिया में आने के बाद हुजूर आली को देखा तो दिल ने कह दिया यही तो जन्नती का चेहरा नजर आ रहा है। उसी नूरानी चेहरे के मालिक, उसी नबी कौनैन के रजा में खुद को फना करने वाले मर्द कलंदर हुजूर आली सरकार का शहजादा, जिन्हें लोग सरकार बाबू हुजूर किबला कहते हैं, आज अपने वालिद बुजुर्गवार के नक्शे कदम पे चलते हुए न रात की परवाह, न दिन का ख्याल, न कभी आराम का ख्याल, और नमाज अल्लाह अल्लाह लहक के बोलो भाई सुभान अल्लाह, जरा आप जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, हम लोग भी सफ़र करते हैं, उलमा सफ़र करते हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं कि सफ़र में नमाज का क्या हाल होता है। कहते हैं ठीक है पढ़ लूँगा, उतरने के बाद स्टेशन पहुँच जाऊँगा पढ़ लूँगा, मंजिल पे पहुँच जाऊँगा पढ़ लूँगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। आप लोग चुपिए, आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह रहा हूँ। आप लोग क्या समझ रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं क्या, खुद पे एहसान कर रहे हैं, मत बोलिए, बस मरने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या खोया क्या पाया। अल्लाह हीरो बन रहे क्या, भलाई चाहते हैं तो लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, आंखों देख हाल बता रहा हूँ। हुजूर का सफ़र स्टार्ट कहाँ से, खानकाह समरकंदिया दरभंगा से। गाड़ी चली, चल रही है, जुहर का वक्त हो गया, हाईवे पे गाड़ी रुक गई, सुभान अल्लाह, गाड़ी रुक गई, असर का टाइम हो गया, आगे बढ़ रहे, निकल गए, आगे बढ़ गए,
गाड़ी रुक गई, मगरिब का टाइम हो गया, गाड़ी रुक गई, मंजिल पे पहुंचे, गांव में पहुंच गए जहां जलसा है। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों मैं आप लोग को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऐसे मुर्शिद का आपने इंतखाब किया। भाई हम भी तो इंसान है भाई, उलमाए किराम भी तो इंसान है, इंसान है ना, लेकिन हर इंसान चाहता है ज़रा इत्मीनान हो, ज़रा सुकून हो, घर पहुँचें, ज़रा फ्रेश हो लें, तब हम मस्जिद को जाएं। लेकिन सरकार बाब हुजूर क़िबला मक़दसुल नूरानी को देखा गया, अगर गांव में पहुंच गए, मगरिब का वक्त है तो पहले मस्जिद, इशा का वक्त है तो पहले मस्जिद, और जलसा हो जाए 3 बजे भी खत्म हो तो अपने मुरीद इनको नहीं उठाएंगे कि हुजूर नमाज का वक्त हो गया है। ऐसा मुर्शिद है जो खुद किसी के उठाए, खुद से उठते हैं और अपने मुरीदों को उठाते हैं। फजर का वक्त हो चुका है। रात अपने वालिद बुजुर्गार के सुन्नतों पे अमल करते हुए करिया करिया बस्ती बस्ती जा करके मसलक व मशरब का काम करने वाले सैयदी सरकार बाब हुजूर क़िबला मक़दसुल नूरानी, न कोई तसन्नो न कोई दिखावा, मकसद यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, अरे परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। रात अगर ऐसा मुर्शिद आपको मिल गया है, मोहब्बत और एहतराम ऐसा करें, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत देखी जाती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में इबादत देखी जाती है, नबी की बारगाह में मोहब्बत देखी जाती है, वली की बारगाह में अकीदत देखी जाती है। आपकी अकीदत जिस कदर मजबूत होगी, मुर्शिद का फैजान उतना ही आम होगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और अगर आप मुर्शिदे बाकमाल के मुरीद हैं, और वो भी सरकार बाब हुजूर क़िबला, खुद आला हज़रत ने फरमाया कि जब अपने मुर्शिद का इंतखाब करो तो कोशिश करो पहला इंतखाब सैयद हो। बोलो भाई सुभान अल्लाह। पहला इंतखाब सैयद हो। और आला हज़रत सरकार ने भी बतला दिया अदब किसको कहते हैं। आला हज़रत ने भी बताया अदब किसको कहते हैं। वो वाक़ई आपको मालूम होगा, जब पालकी में सवार होकर के एक सैयदजादे जो मजदूर का काम कर रहे थे, और आला हज़रत जब पालकी पे बैठ गए थे, उन्हें महक लगी थी कि किसी सैयदजादे के कांधे पे बैठा हूं, और आपने पालकी को रुकवा के कहा था, आप में से कौन है नबी का नवासा। गैरत सामने आ गई, लेकिन आपने कसम दे दिया। उसके बाद कहते हुजूर मैं ही हूँ, वक्त ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया, मैं ऐसा मजदूर बन गया। आला हज़रत सरकार ने अदब और एहतराम का ऐसा जलवा दिखाया। हुजूर आप इस पालकी में बैठे, मैं कांधा लगाऊंगा, वरना रसूलुल्लाह ने हश्र में पूछ दिया क्या अहमद रजा मेरे नवासे का कांधा तेरी सवारी के लिए था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसका हमारा रुस्वा हो जाएगा, मोहब्बत रुस्वा हो जाएगी। हुजूर ये मौका फराम कर दीजिए। हुजूर हम तो आपके पाँव में लगे ज़र्रात के बराबर नहीं है। आला हजरत ने सज्जदों का अदब और एहतराम करके बता दिया, ऐ लोगों भलाई चाहते हो तो सज्जदों से मोहब्बत करो, नबी के नवासों के कदमों में रहो, उनका एहतराम करो। और इंट्रोडक्शन करवाया तो करवाया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हज़रात मैं आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं, परदेसी मुसाफिर, लेकिन यहाँ भी हुजूर आली सरकार की याद का जश्न मनाते हैं, उनकी मोहब्बत का चिराग जलाते हैं। यकीन मानिए हुजूर आली सरकार का फैज़ान यहाँ भी मिल रहा है, इंतकाल के बाद भी इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात चूँकि मैंने पहले बताया था बड़ों का एहतराम, अपने मुर्शिद, एक तो मुर्शिद है, एक तो आलिम दीन है, और सबसे बड़ा मसला ये है नबी के नवासे हैं। ऐसा अदब कभी भी मुर्शिद के पास रहिए, अदब का दामन न छूटे, कभी भी जोर से मत बोलिए, कभी भी अपने मुर्शिद से सबकत मत ले जाइए किसी काम में, क्योंकि बुजुर्गों की बारगाह में अदब जिसके पास होता है
وہی کامیاب ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ نبی کے غلام ہیں. کیا ہے؟ زور سے بولیے. زور سے بولیے. کیا ہے؟ غلام. اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی من موجی نہیں کرتا ہے. جو آقا کا حکم ہوتا ہے غلام وہی کرتا ہے. میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سرکار بابو حضور قبلہ مقدس نورانی کی آمد پہ میں بہت خوش ہوں. اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے دعوت دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. ایسے چہرے کو جب دیکھتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہے الحمدللہ. لیکن میری اکلوتی بیگم جو میری وائف ہے، میں وہاں بریلی لے نہیں جا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا اسے بھی تو کسی مرشد کی ضرورت ہے، ایسی بھی تو کسی مرشد کی ضرورت ہے. آپ لوگ ہیں لے جائیں گے حاجی علی دکھلانے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلو. لے جائیں گے کشمیر، لے جائیں گے بھوپال. یہ نہیں کہیں گے میں تو مرید ہو گیا ہوں، تیرا کیا ہوگا. نہیں، محبت ہے اسے بھی کسی بزرگ کے دامن کرم سے وابستہ کر دیجئے تاکہ اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے. میں نے دیکھا بریلی نہیں لے جا سکتا، دربھنگا میرے یہاں سے نزدیک ہے، خانقاہ سمرقندیہ لے گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اور عجب شان ہے، یہاں تو ایسے ایسے پیر ہیں تو ڈھونڈتے ہیں آجا مرید ہو جا، آجا مرید ہو جا، آجا مرید ہو جا. جی ہاں، کتنے ہیں آجا آجا. اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اسٹیج پہ ہی شروع ہو جاتے ہیں. توبہ کروائیں گے، توبہ کروانے کے بعد کیا کریں گے جانتے ہیں؟ کلمہ وغیرہ پڑھا دیں گے اور اس کے بعد آخر میں کہیں گے آپ لوگ سب میرے مرید ہو گئے. نام نہیں پوچھے گا، آپ لوگ نام نہیں پوچھے گا. جی ہاں، ایسے لوگ ہیں. جی ہاں، سب کو کلمہ پڑھا دیا اور وغیرہ وغیرہ کچھ نصیحت کر دیا، آخر میں کہتے ہیں تم لوگ مرید ہو، میرا شجرہ لے جاؤ. عجیب معاملہ بھائی. اور پیر ہے جو ڈھونڈتے ہیں. اور سرکار بابو حضور قبلہ کی خانقاہ کا رنگ ہی الگ ہے. اگر کوئی چلا گیا مرید ہونے تو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ کسی اچھے پیر سے مرید ہو جاؤ. جاؤ، بہت سارے پیر ہیں، جاؤ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ ہٹاتے ہیں، جاؤ کہیں آپ چلے جاؤ. لیکن جس کے اندر ذوق طلب دیکھ لیتے ہیں پھر اسے حضور علی سرکار کے فیضان سے نواز دیتے ہیں، اپنے غلامی میں داخل کرتے ہیں. اور پھر ایسا مرد قلندر، ایسے شاخ کامل کی نظر میں وہ مرید رہتا ہے. آپ ممبئی میں رہیں، حضور دربھنگا میں رہیں، لیکن اپنے مریدوں کو اپنے نظر میں رکھتے ہیں. یہ جو بہار ہے حضور کے قدم ناز کی برکتیں. 4 مصرے میں آپ کو سنا دوں، آپ لوگ زیادہ واویلا مت مچائیے. میں جانتا ہوں سب کی تقریر ایک طرف، سیدی سرکار بابو حضور قبلہ جو واضح و نصیحت فرماتے ہیں اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. سنیے بھائی، 2 سال کے بعد غالباً حضور کی آمد ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کے بعد. اے میرے بھائی، ارے رکو میرے بھائی، ادب پہ تقریر ہو رہی ہے بھائی، سنو تو، بالکل سائلنٹ ہو جاؤ. SILENT سائلنٹ ہو جاؤ، چپ پہ داڑا. کچھ کتا کربے نا، ہاں এটা তো কি করে না, চুপে দাঁড়াও. আর তাহলে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ. একটু আর জোরে বলবেন সুবহান আল্লাহ. দাঁড়ান, শুন. کہنے کا مقصد یہ ہے 2 سال کے بعد غالباً یہ جلسہ ہو رہا ہے اور حضور کی آمد ہوئی ہے، ہر چہرہ کھلا کھلا ہے. کچھ لوگ ہیں اس لیے آئے ہیں who is بابو حضور. کچھ لوگ آئے ہیں سوچ رہے ہیں واٹ از بابو حضور، کون ہے بابو حضور. تو ان کو تو بتانا نہ پڑے گا. آپ لوگ کو معلوم ہے تو آپ لوگ چپ رہیے گا. میں خود سبحان اللہ کہہ لوں گا، خود الحمدللہ کہہ لوں گا، خود نعرہ لگا لوں گا. ٹھیک ہے، کس کو کیا ملا مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. عشق والے ہیں، شان والے ہیں، عشق والے ہیں، شان والے ہیں، یہ حدیث و قرآن والے ہیں. عشق والے ہیں، شان والے ہیں، یہ حدیث و قرآن والے ہیں. کربلا میں جو سر کٹا ڈالا، کربلا میں جو سر کٹا ڈالا، یہ اسی خاندان والے. بیس کم کرو نا میرے بھائی، کہ جی ذرا بیس کم کرو نا میرے بھائی. آپ بیس کر دے رہے ہیں، بڑھا دے رہے ہیں، یہ لوگ بس ہی کر دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں آپ
سے گزارش التماس کروں گا کبھی سرکار باب حضور قبلہ کے سامنے بیٹھیں، ان کے اٹھنے کے، ان کے بیٹھنے کے، ان کے کھانے کے، ان کے طرز زندگی کو دیکھیں اور اس کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ سب سے پہلی گزارش نماز، سب سے پہلی گزارش نماز۔ حضرات ہم اور آپ کیا جانے لمبا سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا نبی پاک کا سجدہ اتنا لمبا ہو کہ پائے مبارک سوج جائے۔ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سجدہ اتنا لمبا ہو، رات چھوٹی پڑ گئی، سجدہ مکمل نہ ہو۔ ان کے شوہر مولا علی، ان کا سجدہ ایسا ہو پاؤں میں تیر لگ جائے، درد کے مارے کرا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس حالت میں نیت باندھ لے اور پھر اس شاخ جا کے تیر کو نکال لے، ایسے سجدے میں غرق ہو جائیں، یاد الہی میں مست ہو جائیں، تیر نکل جائے انہیں پتہ نہ چلے۔ سجدہ کیسا ہو رہا ہے صرف سجدوں کو دیکھیے۔ اور اسی بے مثال ساجدین کا نور نظر جب وادی نینوا میں پہنچا 61 ہجری جمعہ کے دن 10 تاریخ محرم کا مہینہ، اور جب ظہر کا وقت آیا تو فاطمہ اور علی کے لال راکب دوش مصطفیٰ، پروردہ مصطفیٰ، نور عین مصطفیٰ، مظلوم کربلا، تاجدار کربلا، شہزادہ گلگو قبا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا سجدہ کیا گردن کٹتی رہی، سجدہ ہوتا رہا۔ گزارش و التماس کرتا ہوں نماز کی پابندی کریں، ادب کا دامن نہ چھوٹے، اپنے مرشد سے سچی محبت کریں، اور جو حضور شجرہ دے اسے پڑھا کریں، اسے پڑھا کرے۔ بہت خوش نصیب آپ لوگ ہیں جو ایسے مرشد مل گئے ہیں کہ جو غریب بھی بلاتا ہے تو حضور نوازنے آتے ہیں، کوئی امیر بھی بلاتا ہے اسے بھی عطا کرنے آتے ہیں۔ یہ نبی کے نواسے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے گا، بے ادبی ہوئی تباہ ہو جائیں گے۔ نظر سے نہ گریں، نظر سے نہ گرے، ادب کا دامن اگر آپ کے ہاتھوں میں رہے گا تو نظر سے گریے گا نہیں، نظر میں رہیے گا۔ ادب کا دامن اگر آپ کے ہاتھوں میں ہے تو فقط نظر میں نہیں، دل میں رہیے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور خانقاہ سمرقندیہ کے فیضان کو اللہ تعالیٰ عام فرما دے، اور جتنے لوگ یہاں پہ اس مجلس کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نعم البدل عطا فرمائے۔ انسان ہوں، خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، سب لوگ شامل ہو جائیں اور بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف زور سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ ہاں ذرا اور سن بڑھا لیجئے، ذرا اور سن بڑھا لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ خانقاہ سمرقندیہ کی جانب سے بہت بہترین تحفہ ہے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک کیلنڈر ملتا ہے، ایک سے ایک کیلنڈر، اس میں فوٹو رہے گا آل فال، لیکن ایسا کیلنڈر جسے نسبت ہے خانقاہ سمرقندیہ سے، اور اس میں بزرگوں کی یادیں ہیں۔ آپ اس کیلنڈر کو دیکھیں گے تو حضور علی سرکار کی بھی یاد آئے گی، باب حضور سرکار کا بھی جلوہ نظر آئے گا۔ اس لیے اس میں جو لاگت ہے GST کے ساتھ، ہر چیز کی مہنگائی کتنی آسمان کو چھو رہی ہے، اس کی لاگت جو ہے 100 اونلی، صرف 100 روپیہ۔ صلاۃ و سلام کے بعد آدمی لے جائیں، دکان میں لگائیے، مکان میں لگائیے، اپنے دفتر میں لگائیے، اپنے آفس میں لگائیے، تاکہ کام بھی چلتا رہے، فیضان بھی ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔